الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ میرا روزہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ دوسرے لفظوں میں کہ ہمیں ہر روز کی بنا پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا آج روزہ ہٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری محنت، میرا جو فن ہے، میری جو بھی کوئی صلاحیت ہے، میری جو سکل ہے، وہ ہٹ ہونی چاہیے۔ تو روزہ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا روزہ آج ہٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ روزہ ہٹ کیسے ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کام کرنے کا، یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ کام کرنے کا نام نیکی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ کام چھوڑنے کا نام نیکی ہے۔ یعنی اللہ کے احکام کے مطابق کچھ کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں جو کہ حسنات ہیں، نیکی ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے۔ جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں ان کو بر کہتے ہیں، نیکی، اور جو کام ہم نے چھوڑنے ہوتے ہیں، ترک کرنے ہوتے ہیں، ان کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو الغرض اللہ کے نزدیک نیک وہ ہے جو اللہ کے کہنے پر برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور روزہ بھی جو ہے وہ کثرت حسنات کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ ترک سیئات کا نام ہے۔ یعنی ہمارا روزہ ہم سے سیئات کو، گناہوں کو، برائیوں کو چھڑانے کے لیے آتا ہے، صرف نیکیاں کروانے کے لیے نہیں آتا۔ روزہ از خود نیکی ہے، مگر یہ ایسی نیکی ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے باز رکھنے کے لیے آتی ہے۔ تو ہمیں ہر روز کی بنا پر یہ دیکھنا چاہیے کہ آج میرے روزے نے مجھے کتنی برائیوں سے روکا ہے۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے، جب سے ماہ سیام آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، بہت سارے لوگوں نے، اگر میں یوں کہوں کہ لاکھوں لوگوں نے اس میں ماشاءاللہ حرمین طیبین کی حاضری دی ہوگی، لاکھوں لوگوں نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہوں گی، لاکھوں لوگوں نے حرم کعبہ میں مطاف میں طواف کیا ہوگا، اور لاکھوں لوگوں نے، بلکہ کروڑوں لوگوں نے تراویحیں پڑھی ہوں گی، اور ساری تراویح پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، سارے کام کیے۔ لوگوں کو وہ روزے بھی افطار کروائے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے سحری اور افطاری کا غرباء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے انتظام کیا ہوگا۔ یعنی کرنے کے کام، نیکی کے کام، بر، حسنات بہت ساری کیے۔ ہمیں اصل جائزہ یہ لینا چاہیے کہ میں نے آج تک اتنے میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے کتنی برائیاں چھوڑی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، اصل کام یہ کہ میں نے برائیاں کتنی چھوڑی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے تھانے آباد ہیں، یہ جو ہماری کچہریوں میں، عدالتوں میں رش ہے، یہ حسنات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سیئات کی اضافے کی وجہ سے ہے، کثرت سیئات کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر گناہ نہ کیے ہوتے تو تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں یہ رش نہ ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے لاکھوں لوگوں نے تراویحیں بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی۔ روزہ ہم سے اصل چیز جو ہے وہ نیکیاں کروانے کے لیے نہیں صرف آیا تھا، برائیوں کو چھڑانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کا مقصد یہ بتایا قرآن مجید نے کہ تم روزے رکھو، کتب علیکم الصیام، تو آگے جا کے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ گناہوں سے رکنے کا نام ہے۔ تقویٰ اللہ کے لیے برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہے، حتیٰ کہ نہ صرف برائیوں کو بلکہ مشکوک چیزوں کو چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نیکی بھی واضح ہے، برائی بھی واضح ہے، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ امور متشابہات ہیں، مشکوک چیزیں ہیں۔ ان مشکوک چیزوں سے بھی رک جانا یہ تقویٰ ہے، یعنی برائیوں سے رک جانا یہ تقویٰ ہے۔ تو ہمیں شام کو اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آج میرے روزے نے مجھ سے غیبت، جھوٹ، حسد، بغض، بدنگاہی اور اس طرح کی بے شمار کتنی برائیاں ہیں جو میرے روزے نے مجھ سے چھڑائی ہیں۔ آج میں نے روزے کی وجہ سے کتنا ترک سیئات کیا ہے، کتنا برائیوں کو میں نے خیر بات کہا ہے، برائیوں کو چھوڑا ہے۔ اگر شام کو آپ افطار کے وقت اپنا یہ جائزہ لے لیں کہ آج میرے روزے نے مجھے 2، 4، 5 کچھ برائیوں سے بچا لیا ہے،
اور کچھ برائیوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں نے عزم کر لیا ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا روزہ ہٹ ہو گیا، آپ ہدف میں کامیاب ہو گیا، آپ نے ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ اگر آپ تہجد بھی پڑھتے گئے، تراویح بھی پڑھتے گئے، روزہ بھی رکھتے گئے اور افطاریاں سحریاں بھی کرواتے گئے، مگر جھوٹ چل رہا ہے، غیبت چل رہی ہے، بدنگاہی چل رہی ہے، والدین کی نافرمانی چل رہی ہے، اور اسی طرح گالی گلوچ، آپ کے غصے، آپ کے لہجے کے اندر اگر غصہ ہے تو اسی طرح ہے، آپ کے اندر اگر وہ جمال نہیں آیا، آپ کے اندر حلم نہیں آیا، آپ کے اندر بردباری نہیں آئی، آپ کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں آئی، آپ کے فکر و نظر کے اندر طہارت نہیں آئی، دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر آپ اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں ابھی کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میں بس آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا روزے کا ہر روز روزانہ شام کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے روزے کا ہدف مکمل ہوا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کے لیے روزے کی برکت سے برائیوں کو کتنا میں نے بائے بائے کہا ہے، کتنا میں نے برائیوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا ہے۔ تو آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کی گزرگاہوں کو روکتا ہے، لوگوں کا راستہ روکتا ہے، وہ چاہے کسی نیکی کی بنا پہ روکتا ہے، اور فرمایا کہ گزرگاہوں کو روکے، راستہ روکے، وہ چاہے تبوک کا جہاد کر لے، وہ قبول نہیں ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں مگر دوسروں کو اس سے اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نیکی کرنے سے ہمیں راحت پہنچتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، نیکی کرنے سے، حسنات کرنے سے ہمیں لطف آتا ہے، ہمیں تسکین ملتی ہے، ہمیں سکون اور اطمینان اور راحت ملتی ہے، اور سیئات کو چھوڑنے سے دوسرے کا بھلا ہوتا ہے، اور جس چیز میں دوسرے کا بھلا ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو الغرض میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی رمضان شریف کا تقریباً آغاز ہے، ہمیں اپنے اپنے روزے کا شام کو جائزہ لینا چاہیے کہ میرا روزہ ہٹ ہوا ہے کہ نہیں، اور ہٹ کیسے ہوگا، وہ ترک سیئات کے ساتھ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک اور دوسروں کو شیئر کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔